حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کافر سردار تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا اور سمجھدار ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب یہ اسلام قبول کرنے حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں نے اپنے سینے سے کلیجہ نکال کر ہمیں دے دیا ہے۔ یعنی حضور اتنا خوش ہوئے تھے کہ اتنا بڑا آدمی اور سمجھدار آدمی اسلام قبول کرنے آیا ہے۔ جب یہ آئے حضور کی بارگاہ میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضور اسلام کی بیعت لیتے تھے، یعنی جو اسلام قبول کرنے آتا تھا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حضور علیہ السلام اس کو کلمہ پڑھاتے تھے اور مکمل بیعت لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ اسلام قبول کرنے آئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں اسلام پر تمہاری بیعت لیتا ہوں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے آگے ہاتھ بڑھایا، میرے آقا نے جیسے ہی بیعت لینے کے لیے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جب پیچھے کھینچا تو حضور نے فرمایا، عمرو بن عاص کہتے ہو اسلام قبول کرنا ہے اور بیعت کے لیے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو تم پیچھے کھینچتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اشتری تو، میری کچھ شرائط ہیں، اسلام قبول کرنے تو آیا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اگر وہ مان لی جائیں تو پھر اسلام قبول کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ماذا تشتری تو، کن شرائط پر اسلام قبول کرو گے؟ تو یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں غلط کام گناہ بہت کیے ہیں، دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام قبول کرنے آیا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جو گناہ جو غلطیاں کر چکا ہوں اللہ میرے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں، صحیح 6 کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ اسلام ایک ایسی عظمت والی چیز ہے، جب بندہ کفر سے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آتا ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر بھی اگر اس کا دامن گناہوں سے اٹا ہوا ہے، دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر دوسری چیز ایک ایسی ہے جو گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، فرمایا کہ ایک ہجرت ایک ایسی چیز ہے جب بندہ اسلام کی خاطر اپنا گھر، اپنا وطن سب کو چھوڑے اور اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئے، ہجرت بھی بندے کے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی، الحج یہدم ما کان قبلہ، فرمایا تیسری چیز جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ حج بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کا جو حج کر لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا اس کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو رکھ لیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فرمایا اے پیارا خلیل، اے ابراہیم، اعلان کر دو فی الناس، لوگوں کے اندر۔ یا اللہ کس چیز کا اعلان کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالحج یأتوک رجالا، حج بیت اللہ کا اعلان کرو کہ بیت اللہ کی طرف لوگ پیدل بھی آئیں، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی سواری پر بھی آئیں، ویأتین من کل فج عمیق، اور ہر دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے آ کر بیت اللہ کا حج کریں۔ 3 چیزوں کا اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگ اگر پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آئیں۔ وہ جو مکہ شریف کے ارد گرد کی آبادی ہے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ پیدل بھی آئیں، آ کر حج کریں۔ اور دوسرا حکم جو دور دراز رہتے ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی لگژری سواری میسر نہیں، عام دبلی پتلی سواری، اس وقت اونٹ، گھوڑے وغیرہ ان پر سفر کیا جاتا تھا، تو اللہ نے لفظ ضامر کا استعمال فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اچھی سواری میسر نہیں، عام سی سواری ہے لیکن سفر کے لیے کافی ہے، تو اسی سواری پر بیٹھ کر آ کر بیت اللہ کا حج کرو۔ تو یہ اب ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص پرائیویٹ اور اچھا پیکج نہیں خرید سکتا، سرکاری پیکج پر ہی جا سکتا ہے یا عام کسی پیکج پر جا سکتا ہے،
اس کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ اچھا جا کر وہاں پر ہوٹل ہو اور اچھا کھانا ہو اس کے بعد حج فرض ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی عام کسی سواری پر، عام طیارے پر، عام ہوٹل پر جا کر رہ سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، تو اللہ نے اس آیت کے اندر اسی طرف اشارہ فرمایا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور دور دراز سے آؤ. اللہ نے فرمایا، اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام 7 بر اعظموں پر پھیل جائے گا. اس کا ذکر اللہ نے اس اگلی آیت کے اس حصہ میں کیا کہ دور دراز سے بھی سفر کرو. اگر کوئی شخص کوسوں دور بھی بیٹھا ہے اور اس کی مالی حیثیت اتنی ہو گئی کہ حج فرض ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا وہاں سے چلے اور آ کر بیت اللہ شریف کا حج کرے. اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ میں آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، حج بیت اللہ کرنا یہ قرآن میں ہمارے رب کا حکم ہے. بعض لوگوں نے، ہمارے پاکستان کے پیر کہلواتے ہیں، انہوں نے یہ بکواس کی پچھلے سالوں کے اندر کہ محمد بڑا چلاک تھا، اس نے چند پتھروں کا ایک گھر بنا دیا اور حکم دے دیا کہ اسلام کو ماننے والے سارے آ کر یہاں حج کریں. اصل میں جو عرب تھا وہ ایک ریتلا علاقہ اور پہاڑی علاقہ تھا، غیر آباد جگہ تھی، وہ اپنی قوم کو آباد کرنا چاہتا تھا. معاذ اللہ، ایسی بکواسات کرنے والے بھی موجود ہیں. تو یہ کوئی میرے آقا نے اپنی ذات کی خاطر نہیں، بلکہ قرآن میں بیت اللہ کے حج کا حکم ہمارا رب دیتا ہے. سورۃ الحج، حج کے نام کی پوری سورت قرآن میں موجود ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے. کس پر؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت 2 قسم کی ہے. ایک ہے جسمانی استطاعت، جسمانی طور پر بندہ صحت مند ہو. دوسری استطاعت ہے مالی استطاعت، کہ مالی طور پر اتنا اس کے پاس مال ہو کہ آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس اور جو حج کا خرچہ ہے وہ ادا کر سکے. ابھی میں اس کی شرائط بیان کرتا ہوں. تو استطاعت 2 قسم کی، جسمانی طور پر بھی بندہ صحت مند ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپاہج ہے یا اس کو فالج ہے یا کوئی نابینا ہے یا بالکل لاغر کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے، ایسے بندے پر بھی حج فرض نہیں ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں. صحت مندی کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ صحت مند تھا، 16 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، حج فرض ہو گیا. غفلت کرتا رہا، حج کی ہی نہیں. 60 سال کا ہو گیا، اب کہتا ہے او ہو میرے اوپر تو حج فرض تھا، میں نے تو نہیں کیا، اب تو میری ایک ٹانگ میں فالج بھی ہو گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اب اس پر حج فرض ہو چکا ہے. اگر خود نہیں کر سکتا تو حج بدل کروائے، اور اس پر لازم ہے کہ وصیت لکھ کر مرے. وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو کہ اگر میں مر جاؤں اور میں حج جو میرے اوپر فرض تھا اگر میں نہ کر سکوں تو میری اولاد پر لازم ہے میرے مال سے حج بدل کروائیں. ایک یہ صورت ہے کہ صحت مندی کے عالم میں اس پر حج فرض ہوا، غفلت کرتا رہا 60 سال کا 50 سال کا ہوا، نابینا ہو گیا، یا غفلت کرتا رہا، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، ٹانگوں سے معذور ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے حکم ہے کہ حج جیسے ہی فرض ہو فوراً کوشش کرے کہ جلد از جلد حج کا فریضہ ادا کرے. اس لیے کہ کل کس نے دیکھی، کل کیا کچھ ہو سکتا ہے، بندے کی صحت کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو حج کے لیے یہ لازم ہے کہ بندہ صحت مند ہو. ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ پیدا ہی نابینا ہوا ہے، پیدا ہی اپاہج ہوا ہے، یا جب وہ بیمار ہوا ہے اس وقت اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ اس پر حج فرض ہو. بیمار ہونے کے بعد اس کی مالی حیثیت اتنی ہو گئی ہے کہ اس پر حج فرض بنتا ہے. اس کی مالی حیثیت اتنی ہے، اب شریعت کہتی ہے تو حج چاہے نہ بھی کر تو تیرے اوپر کوئی تجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو یہ 2 صورتیں میں نے من استطاع الیہ سبیلا کی بیان کی ہیں کہ اگر کمزور اور بیمار ہونے سے پہلے حج فرض ہو چکا تھا تو بیمار ہونے کے بعد بھی حج ادا کرنا اس پر لازم ہے. وہ حج بدل کی صورت ہے، اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجے اور اس کا خرچہ اٹھائے. یا اگر نہیں کر سکا تو لازم ہے وصیت لکھ کر مرے کہ میرے مال سے میری اولاد جو ہے وہ حج کروائے گی. من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، آگے اللہ نے فرمایا من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو حج کا انکار کرے پھر اللہ نے فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ پھر دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو تمہارے حج کی کوئی حاجت نہیں ہے، تمہیں حاجت ہے. من کفر، جو کفر کرے، جو انکار کرے کہ میں نہیں کرتا، مال بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑوں کے مالک ہوں پھر بھی ان پر حج فرض نہیں ہوتا، انہوں نے سوچا ہوا نہیں ہوتا کہ ہم نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں حج یا عمرے پر چلا گیا کہیں میں نیک نہ ہو جاؤں. ایسے ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا اگر میں حج پر چلا گیا یا عمرے پر چلا گیا کہیں داڑھی نہ رکھنی پڑ جائے، کہیں نمازی نہ بن جاؤں، کہیں ہر سال زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، کہیں میں نیک نہ بن جاؤں.
تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، جس کو اللہ نے مالی استطاعت دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے اللہ پھر ہر کسی سے بے نیاز ہے، پھر جہاں چاہے مرے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی اتنی عظمت کو اور اتنی اہمیت کو بیان کیا کہ جس پر فرض ہو جائے وہ کوشش کرے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ نے مکہ شریف کو چھوڑا اور آپ مدینہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر جو کلمات تھے جن سے بیت اللہ شریف کی، اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی محبت پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے، اور میرے آقا نے اپنی امت کو پیغام دیا اپنے الفاظ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ما اطیبک من بلد الی، اے بیت اللہ تجھ سے پاکیزہ کوئی شہر نہیں ہے، تجھ سے پاکیزہ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میری قوم ظالم نہ ہوتی اور مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، میرے آقا نے فرمایا اے بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتا۔ یہ محبت میرے آقا کی کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے اتنی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھ کو چھوڑ کر، مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر کبھی بھی میں کسی اور جانب نہ جاتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، یعنی ہر مہینے عمرہ کر سکتے ہو تو کرو، ہر سال حج کر سکتے ہو تو کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری غربت کو بھی ختم کر دیتی ہیں، تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ دو فائدے بتائے حضور نے، یعنی اگر کوئی حج کا ارادہ اس نے کیا ہوا تو ہے لیکن وہ ڈرتا ہے کہ 10-12 لاکھ بھروں گا تو پتہ نہیں میں غریب ہی نہ ہو جاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حل بتایا ہے، فرمایا تم حج کرو فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، بیت اللہ کا حج ایک ایسی عظمت والی چیز ہے تمہاری غربت کو بھی، فقر کو بھی ختم کر دے گی اور تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دے گی۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج البیت فلم یرفس ولم یفسق، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس نے فسق و فجور نہ کیا، یعنی جو حج کے 5 دن ہیں ان دنوں کے اندر خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ ہر لمحہ میرا عبادت میں گزرے، فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور فسق و فجور نہ کیا، عظمت کیا ملے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جب حج کر کے گھر واپس لوٹے گا گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوگا گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی بچہ جس طرح گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، بیت اللہ کا حج ایک ایسی عظمت والی چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میدان عرفات کی جو میرے آقا نے فضیلت اور عظمت بیان فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں آ کر جو وقوف کرتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ پھر بھی اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ میرے آقا جب وقوف عرفہ فرما رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، سب صحابہ خاموش ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے نام کا یہاں سلام بھیجا ہے۔ عصر کی بعد کا وقت تھا، عصر کے بعد وقوف کیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا تمہارے نام اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، اچھا حضرت عمر کا ہمارے اوپر کتنا احسان، اگر وہ نہ پوچھتے تو بات چھپ جاتی۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ حج کرنے والوں پر اور وقوف عرفہ کرنے والوں پر کیا قیامت تک اللہ کا یہ سلام آتا رہے گا یا صرف یہ ہمارا خاصہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ حاجی جو آ کر عصر کے بعد یہاں وقوف عرفہ کریں گے میدان عرفات کے اندر ہر سال اللہ کا سلام ان کو پہنچتا رہے گا۔ تو کتنی عظمت ہے حج کرنا اور وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور 2 چادریں کفن کی صورت میں باندھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ میرے آقا نے اس کی کتنی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ بیت اللہ شریف کا حج جو ہے اس کی
عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی جس کا حج اللہ قبول کر لے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کر واپس آتا ہے۔ اللہ ہماری حکومتوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو، ورنہ جھاڑو ہی پھیر دے۔ اتنا مہنگا جو حج کیا ہوا ہے، ایک عام بندہ غریب آدمی تو بیچارہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ بیت اللہ کے حج کی اتنی عظمت ہے، ہر بندہ تڑپتا ہے، ہر بندے کا جی چاہتا ہے، لیکن اتنا خرچہ ہر بندہ اخراجات برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس پر حج لازم بھی نہیں ہوتا، حج فرض بھی نہیں ہوتا۔ حج کی کچھ شرائط ہیں، آخری 2-4 منٹ رہتے ہیں، یہ سن لیں۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ تو ہم سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ ہیں جو، اور آزاد یعنی غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کا وقت ہو، حج کے جو ایام ہیں، جو مہینے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، یہ بھی حج کے لیے شرط ہے۔ جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ خرچہ برداشت کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہو۔ 3 قسم کے اخراجات ہیں حج میں، آنے جانے کا خرچہ، جتنے دن وہاں رہے گا وہ خرچہ، جتنے دن وہاں رہے گا جن لوگوں کا اس پر نان و نفقہ ہے ان لوگوں کا، ان گھر والوں کا پیچھے خرچہ دے کر جا سکے، گھر والوں کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، جس کے پاس اتنی استطاعت ہے دیگر شرائط کے ساتھ اس بندے پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر عورت ہے تو عورت کے ساتھ وہ محرم ہونے کی شرط ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی، وہ اپنے محرم کا اہتمام کرے گی اور اس کو ساتھ لے کر حج پر جائے گی۔ یہ حج کی شرائط ہیں، ہر بندہ دیکھ لے، اپنی مالی حیثیت دیکھ لے، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو حج جلدی ادا کرے، جتنا جلدی ہو سکے حج ادا کرے، جیسے ہی حج فرض ہو پہلے سال حج ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی تاخیر کر بھی دیتا ہے، حج میں اس کی تاخیر ہو بھی جاتی ہے، جب بھی ادا کرے گا وہ قضا نہیں ہوگا، حج ادا ہی ہوگا، لیکن جلد از جلد حج ادا کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حج آتا ہے سال کے بعد، اس سال رہ گیا تو پھر اگلے سال، اس سال رہ گیا پھر اگلے سال، پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں، صحت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ شرائط جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں اس پر حج ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، کلمہ طیبہ، اس کے بعد ایک دن میں 5 وقت کی نماز، اور سال کے بعد 1 مہینے کے روزے، اور سال کے بعد اپنے مال کی 2.5% زکوٰۃ جو صاحب حیثیت ہے، اور زندگی کے اندر جس کو اللہ نے مالی استطاعت دی ہے 1 مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا ہے۔